بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، تیزی کے ساتھ جو سیاسی صورتحال ہے وہ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، اور آئینی ترامیم کا جو پروجیکٹ ہے وہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے حکومت کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے، کیونکہ جوں جوں دن قریب آ رہے ہیں، یعنی 25 اکتوبر کو موجودہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی رخصتی کا دن ہے، اور بالکل اب 15 دن رہ گئے ہیں، صرف 15 اور 16 دن رہ گئے ہیں، یعنی ان کی رخصتی میں۔ تاحال ابھی تک نئے چیف جسٹس کے تقرر کا جو معاملہ ہے وہ لٹکا ہوا ہے، اور حکومت دوسری جانب پورے طریقے سے واردات ڈالنے کے چکر میں ہے کہ جی آئینی ترامیم جو ہے وہ کرا لی جائیں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے بڑی گیم کھیلی ہے، اور انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں فائز عیسیٰ، ان کو کسی صورت بھی نہ ایکسٹینشن دینے کے میں حق میں ہوں، اور نہ ہی کوئی اگر آئینی عدالت بنتی ہے تو ان کا اس کو چیف جسٹس لگانے کے میں حق میں ہوں۔ دوسری جانب وکلاء کی تحریک جو ہے وہ بھی زور پکڑ رہی ہے، اور وکلاء بھی ایک دیوار کھڑی کر رہے ہیں حکومت کے لیے کہ وہ کسی صورت بھی کسی بھی اور سپریم کورٹ کے مقابلے میں کسی اور آئینی عدالت کو نہیں بننے دیں گے، اور کنونشن ہو رہے ہیں وکلاء کے مختلف شہروں کے اندر، اور ایک عجیب صورتحال ہے۔ حکومت کو اس بات کا بھی ادراک ہے، کیونکہ وزیر داخلہ جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ سید منصور علی شاہ صاحب بن گئے تو یہ قوی امکان ہے کہ مختلف حلقے کھلیں گے، اور اس حکومت کے لیے ایک ہیجانی کیفیت ہو جائے گی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسمبلیوں سے باہر ہوں گے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ چیف جسٹس منصور علی شاہ کرے گا، کیونکہ چیف جسٹس منصور علی شاہ نے جو نوٹ لکھا ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں، وہ صاف صاف بتایا گیا ہے کہ نااہل ترین الیکشن کمیشن ہے، اور الیکشن کمیشن نے جو الیکشن کروائے ہیں وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں تھے، اور کہا گیا ہے کہ یہ فارم 47 کا جو مسئلہ ہے یہ الیکشن کمیشن کی ایک بڑی بلنڈر ہے، لہٰذا یہ تمام جتنے فیصلے ابھی اسٹے پہ چل رہے ہیں یا ٹربیونل میں چل رہے ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں وہ ریورس ہو جائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ موجودہ حکومت کے بہت سارے ایم این ایز جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے، جس میں شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں، جس میں نواز شریف بھی شامل ہیں، جس میں مریم نواز بھی شامل ہے، کیونکہ ان تمام سیٹوں پہ ریگنگ کے جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں کیسز۔ اسی طریقے سے جو آپ کے اس وقت اسپیکر ہیں قومی اسمبلی، ان کی سیٹ بھی خطرے میں ہے۔ اسی طریقے سے جو اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہیں وہ بھی شدید خطرے میں ہیں، کیونکہ یہ سارا ایک مینج کر کے الیکشن کمیشن اور ٹربیونل جو ہے وہ معاملات چلا رہے تھے، کیونکہ جب منصور علی شاہ صاحب حلف اٹھا لیں گے تو اس کے بعد یہ جتنے بھی اس وقت آئینی جو پیچیدگیاں ہیں یہ دور کرنے کے لیے انہوں نے تمام فیصلے ریورس کرنے ہیں، جس سے حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور اس کا بڑا ریلیف جو ہے وہ عمران خان کو ملے گا۔ دوسرا، آج ایک بڑا اہم جو ہے وہ اٹارنی جنرل نے آڈٹ رپورٹ پیش کی ہے، جو ایک پراپوگنڈا کافی عرصے سے چل رہا تھا کہ وہ جو ثاقب نثار صاحب جو سابق چیف جسٹس تھے، ان کے اوپر بڑے سنگین قسم کا الزام تھا کہ انہوں نے جو ڈیم کے لیے 11 ارب روپے آئے تھے وہ انہوں نے خرد برد کر لیے ہیں، اور ان کا آج باقاعدہ طور پہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ پیش کر دیے گئے سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ نے یہ تسلی سے فیصلہ سنا دیا ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور میں جو ڈیم کے لیے فنڈ اکٹھا کیا گیا تھا وہ 11 ارب روپے تھا، اور اس کو ایک جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کسٹڈی میں تھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تھا، جس کے اوپر انٹرسٹ لگتے ہوئے اب وہ جو ہے اس کے اوپر 13 ارب روپے جو ہے اس کے اوپر منافع آیا ہے، اب وہ ماشاءاللہ 24 ارب روپے ہو چکا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی سمجھ لو کہ ہوا جو بنا ہوا تھا، یہ اس کا بھی ڈراپ سین ہو چکا ہے کہ کوئی پیسے کہیں پہ بھی ٹرانسفر نہیں ہوئے، سپریم کورٹ کے فنڈ کے اندر تھے، اور ایک ایک پائی جو ہے وہ محفوظ ہے۔ لہٰذا اس قسم کے جتنے بھی کمپینز کی جاتی ہیں اس سے پہلے، چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ ادارے ہوں، یہ سوچ لیا کریں کہ یہ بلنڈر بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا بلنڈر تھا کہ ایک سابق چیف جسٹس کے اوپر سنگین قسم کا یہ الزام تھا کہ وہ شاید اپنے ساتھ ہی جتنے ڈیم کے لیے فنڈنگ ہوئی تھی وہ لے گئے ہیں،
یا انہوں نے کہیں خود بدھ کر لیے ہیں، وہ اس وقت بھی واضح طور پہ کہتے تھے کہ وہ تمام جو فنڈز ہیں وہ سپریم کورٹ کی محفوظ اکاؤنٹ میں ہیں، اور آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ محفوظ ہیں، پیسے وہ کہیں پہ بھی استعمال نہیں ہوئی ہیں، اور وہ بلکہ اس کے اوپر جو انٹرسٹ لگا ہے، کیونکہ 11 ارب روپے کی رقم تھی، تو یہ گزشتہ سالوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ شو ہو رہا ہے کہ اس وقت وہ 24 ارب روپے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے۔ لہٰذا اس قسم کے جو قومی لیول کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر پراپوگنڈا نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، اور تمام کو جو ہے وہ بڑی تحقیق کے بعد، خصوصی طور پہ ہمارے میڈیا کو تحقیق کے بعد جو ہے وہ خبر بھی چلانی چاہیے، اور جو چیز آتی ہے اس کی باریکی سے جو ہے وہ چھان بین کر لیا کریں، تاکہ جو فیک نیوز ہے اس کے چانس کم سے کم ہوں۔ بہت شکریہ۔